السلام علیکم دوستو، میں ہوں ابراہیم گل اور آج میں ایک بہت ہی اچھوتا موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر یا کوئی سکل ہے اور اپنا آپ کاروبار کوئی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنے سرمایہ کی ضرورت ہے اور کس طرح آپ اس کو شروع کریں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑے کاروباری، ارب پتی کاروباری مارک کیوبن ہیں، امریکن، ان کے مطابق کاروبار شروع کرتے وقت مختلف انداز اپنانا سرمایہ بڑھانے پر انحصار کرنے سے زیادہ کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ کروڑوں میں سرمایہ چاہیے، آپ کم سرمایہ سے شروع کریں۔ ایک حالیہ ساؤتھ ویسٹ پینل ڈسکشن کے دوران کیوبن نے جتنا ممکن ہو کم پیسوں سے کاروبار شروع کرنے اور جتنا ہو سکے اسے بوٹ سٹریپ کرنے، یعنی کسی کمپنی کو شروع کرنے اور بڑھنے کے لیے صرف موجودہ وسائل جیسے ذاتی بچت، ذاتی کمپیوٹنگ کا سامان، کمپیوٹر یا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی آپ کا موبائل ہے، اور گیراج کی جگہ استعمال کرنے کے عمل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروبار شروع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کم سے کم رقم سے شروع کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ترجیحی طور پر وہ پیسہ جو آپ نے بچایا ہوا ہو، بچت کی ہوئی ہو یا بغیر پیسے کے، آپ اپنی سکل یا مہارت کو بیچ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، بغیر سرمایہ کے ساتھ شروع کیا، اور وہ طریقہ ہے جس سے کروڑوں حقیقت میں بنائے جا سکتے ہیں۔ مارک کیوبن نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ پر مبنی ہے، یعنی کہ نئے نئے آئیڈیا سے اپنا کاروبار شروع کرنے والے لوگ جو ہے اس طریقے پر مشتمل ہے، ایک ایسا معیار جو امریکہ کو باقی دنیا سے ممتاز کرتا ہے۔ اگرچہ ذہانت عالمی سطح پر موجود ہے، لیکن کاروبار کا کلچر بہت سے دوسرے ممالک میں اتنا رائج نہیں ہے۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت، یعنی کہ جب آپ کے اوپر جو ہے وہ مشکل وقت ہو، اکنامیکلی جو ہے وہ چیلنجز ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ جدت یا کوئی انوویشن جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ جب لوگوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی پشت دیوار کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل وہ دیوار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے تخلیقی حل تلاش کرتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہوئے زیادہ جدت پسند بن جاتے ہیں۔ یہ لچکدار جذبہ انٹرپرینیورشپ کا ایک کلیدی محرک ہے جو جدت طرازی اور کاروباری ترقی کے مرکز کے طور پر امریکہ کی پوزیشن میں مزید تعاون کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک، اور خصوصاً کیونکہ میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، تو پاکستان میں بھی بہت مواقع ہیں میرے دوستو، جس میں چھوٹے چھوٹے ایسی جو ہے وہ مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں جس میں آپ اپنے آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور وہ مقامی طور پر آپ اپنے کاروبار کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ سٹارٹ انجن ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے جو کاروباری افراد کو عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کی اجازت دیتا ہے امریکہ کے اندر۔ یہ کسی کو بھی اگلی بڑی چیز کی حمایت کرنے اور زمینی سطح پر داخل ہو کر ممکنہ انعامات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سب کچھ شروع کرنے والوں کو روایتی وینچر کیپٹلسٹ، یعنی کہ روایتی جو ہے وہ بینکوں سے آپ قرضہ لیں یا اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پروفٹ پہ قرض دیتے ہیں، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو، اور اس کے علاوہ جو کوئی قیمتی سرمایہ ہے اس کو بھی آپ نہ بیچیں، اس کے بغیر آپ جو ہے اگر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کو فنڈنگ چاہیے، تو یہ سٹارٹ انجن جو ہے ان کو ہیلپ کرتا ہے۔ دوستو یہ امریکہ کے اندر ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اس طرح کی چھوٹی جو ہے وہ کچھ کمپنیز ہیں، آپ ان سے بھی یہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جو ہے وہ میں اسے اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کسی کے پروموشن نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، آپ اس کو نیٹ پہ اس طرح کی کوئی کمپنیز دیکھیں اور تھوڑے سے سرمایہ سے، اگر آپ کے پاس آئیڈیا، سکل ہونا بہت ضروری ہے دوستو، اور وہ ہے، وہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہوتی ہے۔ کیوبن کا نقطہ نظر سٹارٹ اپس یعنی کہ نئے کاروبار خود جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر شروع کرنے میں سرمایہ کاری کے ان کے وسیع تجربے سے آتا ہے۔ جو ان کا نقطہ نظر، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کم سرمایہ سے شروع کریں، بیسیکلی ان کا زندگی کا بہت بڑا تجربہ جو ہے اس کے پیچھے وہ بول رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ABC کا ایک شارک ٹینک ایک کمپنی ہے، اس میں بھی جو ہے نا ان کو تجربہ ہے۔ وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اگرچہ جو موجودہ ایک لوگوں کی دنیا کی رفتار ہے، موجودہ اکنامیکل جو ہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے، اس رفتار میں بعض کمپنیوں کے لیے بیرونی فنڈنگ ضروری تو ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اس وقت بالکل انتہائی ضرورت ہے کسی چیز کی،
نئی ٹیکنالوجی ہے تو اس میں پیسہ ڈالیں، لیکن ہر کاروبار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بہت سے کاروباری افراد یہ ذہنیت بناتے ہیں کہ کاروبار شروع کرتے وقت انہیں فوری طور پر سرمایہ کاری کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اوبر، ایئر بی این بی، فیس بک جو ہے یہ بالکل کم سرمایہ سے شروع ہوئیں، اور ان کو بہت کم پیسوں سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد دیکھیں آج وہ اربوں ڈالروں کے کاروبار میں بڑھ گئے ہیں۔ ان کا مشورہ جو ہے وہ روایتی حکمت عملی کے خلاف ہے عام طور پر۔ یہ پاکستان میں بھی جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کہ جو باہر کے ممالک میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو بہت اچھا ایک سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر آتے ہیں تو آتے ہی جو ہے وہ اپنا بہت سا سرمایہ، اسی طرح جو ریٹائرڈ ہمارے حضرات ہوتے ہیں، کچھ آرمی وغیرہ کے جو سٹاف کے لوگ ہیں، وہ جو ریٹائرڈ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح اپنا پیسہ وہ فوراً بہت سارا جو ہے اکٹھا کر کے لگا دیتے ہیں، تو تجربہ ان کو اس فیلڈ میں ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں اور اپنا پیسہ لوگوں کے ہاتھوں میں لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے ذاتی بچت کا استعمال بہت ضروری ہے، جس سے آپ اپنی قسمت پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ایکویٹی یعنی کہ آپ کے بہت قیمتی جو آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں، اور اپنے کاروبار پہ اگر آپ نے کنٹرول کو رکھنا ہے تو اس کو وہ آپ کی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی قیمتی چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، اس کو بیچے بغیر آپ نے اپنا کام شروع کیا ہے تو پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ بھی کریں گے، کیونکہ یہ زیادہ قابل ذکر امکان کی طرف لے جاتا ہے جہاں خاطر خواہ منافع کمایا جاتا ہے۔ سیلف میڈ ارب پتی کی کامیابی کی کہانی اس نقطہ نظر کو نمایاں کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی کمپنی مائکرو سولوشنز کی بنیاد رکھی تھی، اپنے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے، بعد میں اسے $6 ملین میں فروخت کیا۔ انہوں نے اور ان کے دوست ٹوڈ ویگنر نے بھی ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ کیمرون آڈیو نیٹ ورکس میں $10,000 کی سرمایہ کاری کی، اور بعد میں اس کی ایکویٹی کا ایک بڑا حصہ لے لیا۔ آہستہ آہستہ وہ اتنا ماشاءاللہ ان کو پروفٹ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا بہت سارے شیئر اس کے خرید دیے۔ اسے جو ہے وہ broadcast.com میں بھی تبدیل کر دیا اس کمپنی کو، کیمرون آڈیو نیٹ ورکس کو۔ اس کے بعد وہ $5.7 ملین میں جو ہے یاہو نے اس کو خرید لیا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا جائزہ لینا اس حکمت عملی کی مزید تائید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایلون مسک، جن کی مجموعی مالیت $225.3 بلین ہے، وہ ٹیسلا کے تقریباً 23% اور ٹویٹر کے 74% کے مالک ہیں۔ جیف بیزوس، جن کی تخمینہ مالیت $161 بلین ہے، 10% سے کچھ کم امیزون کے۔ کیوبن تاجروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی کمپنی کی ایکویٹی کو جب تک ممکن ہو برقرار رکھیں، صرف اس صورت میں فروخت کا انتظار کریں جب کوئی اور قابل عمل آپشن نہ ہو، یعنی کہ اپنی کمپنی کے زیادہ تر جو شیئر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کو بیچیں نہیں، اور پروفٹ جیسے جیسے آتا جائے تو اپنی کمپنی کی اس سے جو ہے نا ورتھ بنائیں۔ انہوں نے ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے جہاں لوگوں نے اپنی کمپنیاں کافی رقم کے عوض اس کی بہت سارے شیئر فروخت کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کو جو ہے نا کنٹرول رکھیں گے، 50% سے زیادہ تو ہمارے پاس ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایسی صورتحال بنتی گئی کہ ان کے شیئر کم ہوتے ہوتے اور صرف محض 2% کے رہ گئے، اور باقی 98% جو ہے باقی لوگوں نے کر لیے، کیونکہ وہ بیچنے کی طرف زیادہ گئے۔ تو آپ نے اپنی ایکویٹی کو نہیں بیچنا، آپ نے اپنے سرمایہ کم سے شروع کرنا ہے، اپنی سکل اور ہنر جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔